چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کی توجہ اس پہ گئی تو دا مومنٹ میڈیا کی توجہ اس کیس پہ گئی، ہم حکمرانوں کی توجہ جو ہے وہ کراچی پر سے ہٹ گئی، حکمرانوں کی توجہ کراچی پہ سے ہٹ گئی. اب نہ کوئی بات ہے نہ کوئی گفتگو ہے. ہم نے معلومات کرا لی کہ بھائی کوئی میٹنگ ہو رہی ہو کچھ کے اوپر، کوئی مسئلے مسائل ہو رہے ہو، کوئی ڈسکشن، کچھ بھی نہیں ہے، سناٹا ہے. اب کب دوبارہ توجہ ہوگی؟ جب کوئی مرے گا پھر یہاں پر، جب نالے دوبارہ بھریں گے یہاں پر، جب گھر تباہ ہوں گے یہاں پر خدا نخواستہ، جب بجلی گرے گی یہاں پر، جب لوگوں کے اربوں روپے کا نقصان ہوگا. آج بھی کراچی میں، آج بھی اس وقت جس وقت میں آپ سے گفتگو ہوں، اس وقت بھی کراچی کے بازاروں میں پانی کھڑا ہے. اس وقت بھی کراچی کے ایسے علاقے ہیں جن کی گلیاں جو ہے وہ تباہ برباد ہیں، اور کوئی آؤٹ سکرٹس کی، چلو میرے ساتھ یہ جاوید نہاری والی عزیز آباد، چلو جاوید نہاری والی سڑک پر چلو، تباہ برباد ہو گئی ساری. چلو میرے ساتھ یہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کی برابر والی گلی چلو، تباہ ہو گئی، فارغ ہو گئی ساری. اور یہ تو ڈیفینیٹلی مجھے ہمارے پاس کراچی اتنا پھیلا ہوا ہے تو سرجانی کا کیا حال ہوگا، کورنگی کا کیا حال ہوگا، اورنگی کا کیا حال ہوگا، بلدیہ کا کیا حال ہوگا، موج کوٹ کا کیا حال ہوگا. بولڈن مارکیٹ کا میں خود وزٹ کر کے آیا، بولڈن مارکیٹ سارے میں نے مارکیٹ کو بتایا کہ پانی بھرا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا پانی. 20 دن ہو گئے صدر کے علاقے میں، اور تو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا، اب تو فیگرز بھی آ گئی کہ کراچی کی ایک مارکیٹ، صدر کی ایک مارکیٹ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ، پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، پورے اسلام آباد سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. میں یہاں پر آپ سے، آپ کے ذریعے میں ارباب اختیار کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، میں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو یہاں سے آواز لگانا چاہتا ہوں. باجوہ صاحب، ہم صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے ہی مایوس تھے. ہم کراچی میں لوکل گورنمنٹ جس کی ایم کیو ایم کی گورنمنٹ تھی، ہم اس سے پہلے ہی مایوس تھے. بدکار لوگ تھے، کرپٹ لوگ تھے. ہمیں وفاقی حکومت سے کوئی توقع نہیں تھی. جب آپ دو امیدیں جاگ گئیں. ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان نے جب کراچی کے لوگوں کی امنگوں کی نمائندگی کرنا شروع کیا، انہوں نے ٹیک اپ کیا اور انہوں نے جو کامنٹس پاس کیے، ہمیں امید جاگ گئی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اب ہمارا مسئلہ پرماننٹ طور پر شاید حل ہو. پھر اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جناب آرمی چیف صاحب کا کہ وہ 2 راتوں 2 دنوں کے لیے کراچی آئے اور صرف کراچی کے مسائل کے اوپر انہوں نے آ کر گفتگو کی اور اپنی ڈائریکشن دی اور بات کی جو ہمارے پاس میڈیا کے ذریعے اطلاعات آئیں. تو ہماری کراچی والوں کی امید بن گئی کہ اب اس لیول پر کبھی بھی پاکستان میں کراچی کے مسائل کے اوپر توجہ نہیں دی گئی تھی، اب ہمارا مسئلہ حل ہوگا. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آرمی چیف صاحب کے فالو اپ میں جو وزیر اعظم پاکستان آئے، انہوں نے گورنر ہاؤس کا جو دورہ کیا اور اس گورنر ہاؤس کے دورے کے بعد انہوں نے جو ایک پرچہ ان کو پڑھ کر انہوں نے سنایا اور انہوں نے جس میں یہ نوید تھی کہ وہ 1100 ارب سمتنگ ارب روپے کا کراچی کو وہ پیکج دے کر جا رہے ہیں. بس جب جتنی معلوم کہتے ہیں نا آگہی عذاب ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ پیکیجز کی کیا ڈرامے بازی ہیں ساری. ہمیں تو پتہ ہے کہ پیسے کاغذوں پہ نہیں آتے، پیسے کے لیے پروجیکٹ بنایا جاتا ہے، پروجیکٹ اپروو کرائی جاتی ہے، اس کا پروونشل اپروول ہوتی ہے، پھر CDWP ہوتی ہے، اس کی پھر ایکنک اپروول ہوتی ہے. یہ تو گئی بھینس پانی میں. پروجیکٹ 1100 ارب روپے کس نے دیکھیں؟ اور پھر اسی دن اخبار میں خبر لگی ہوئی پیپلز پارٹی کی کہ چیئرمین کی کہ بھائی یہ تو پیسے ہی نہیں ہیں، 800 ارب روپے تو ہم دے رہے ہیں. ہم نے بولا ہو گیا کام کراچی. میں یہاں پر جو کہ بہت سینسیٹیو بات ہے اور میری بات کو غلط سیاق و سباق میں نہیں، میں پاکستان کا وفادار اور اداروں کا وفادار ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ہم پیپلز پارٹی سے مایوس تھے، کوئی بات نہیں، مایوسی چل رہی تھی. ہم MQM سے مایوس تھے، کوئی بات نہیں. ہم PTI کی حکومت، وفاقی حکومت سے مایوس تھے، کوئی بات نہیں. پہلی دفعہ کراچی کے لوگوں کو آرمی چیف کے انٹرونشن کے بعد پاکستان آرمی سے امیدیں وابستہ ہو گئی. اب اگر کچھ بھی نہیں ہوا
تو یہ مایوسی پیپلز پارٹی اور سیاسی پارٹیوں سے نہیں، یہ پاکستان کے ایک معتبر انسٹیٹیوشن سے مایوسی ہوگی، جو کہ خطرناک بات ہے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود انوالو ہوئے اور انہیں توجہ دی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، خدا را جس جذبے کے تحت آپ انوالو ہوئے تھے اور آپ نے وجہ فرمایا تھا کہ کراچی اگر نہیں بنے گا تو ملک نہیں بنے گا، کراچی اگر تباہ ہوگا تو ملک تباہ ہوگا، کراچی بیک بون ہے پاکستان کی اکانومی کی، آپ اس کو خدا را ادھورا نہ چھوڑیں ان لوگوں کے اوپر۔ اگر یہی پروونشل گورنمنٹ والوں نے کرنا ہوتا، یہی لوکل گورنمنٹ والوں نے کرنا ہوتا، یہی وفاقی حکومت والوں نے کرنا ہوتا تو جناب یہ نوبت ہی نہیں آتی، سب تو اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو خدا کے واسطے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اب یہ کوئی بھی اب مسئلہ دوبارہ ہوگا تو آپ یقین کریں یہ ساری سیاسی پارٹیاں یک زبان ہو کر جو ہے وہ آرمی کو بلیم دے رہی ہوں گی، یہ سارے جو حکومت میں بیٹھے ہیں سب کہہ رہے ہوتے کہ ہم تو ہمارے ہاتھ پیر تو باندھ دیے، وہ تو ہم نے سب کچھ تو ان کے حوالے کر دیا ہے، یہی نہ یہ سب لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوں گے۔ میں پہلے سے انتباہ کر رہا ہوں، تو خدا را کراچی کے ایشو کو نہ چھوڑیں اور حالیہ ٹیکس کے جو گوشوارے ہیں جو آئے ہیں، نمبرز آئے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی ہی پاکستان چلا رہا ہے، کراچی اکانومیکلی پاکستان چلا رہا ہے۔ تو ایشوز ختم ہو گئے، میڈیا کی توجہ ہٹ گئی، تو سارے ایشوز جو ہے وہ ساری کارروائیاں ختم ہو گئی۔ امیڈیٹلی جو کام کرنا چاہیے، میں آپ کو حل بھی بتا دیتا ہوں، مصطفیٰ کمال نے پی ایس پی نے کبھی صرف مسائل نہیں بتائے، حل امیڈیٹلی جو کام ہونا چاہیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے 80% ڈرینیج کا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ 3 نالے ہیں، گجر نالہ، اورنگی نالہ اور محمود آباد نالے کو اپنی اوریجنل وڈتھ پہ اور اپنی اوریجنل ڈیپتھ پہ لے آئیں۔ جب آپ یہ کرنے جائیں گے تو آپ کو انکروچمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انکروچمنٹ کو ریموو کرنے سے پہلے سروے ہوئے ہیں، آپ صوبائی حکومت سے بولیں کہ شہر میں اتنی لاکھوں ایکڑ زمینیں پڑی ہوئی ہیں، 300 ایکڑ کے 3 ٹکڑے آپ کو اناؤنس کر دیں، ہر گھر جس کو آپ توڑیں اس کو 100 گز کا پلاٹ دیں، وفاق سے آپ 1 لاکھ روپے کا چیک لیں فی گھر، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اس کو 1 لاکھ کا چیک دیں، 100 گز کے پلاٹ کا اس کو کاغذات دیں، اس کو بولے جا کر اپنی چکی بناؤ اور جا کے پرمنٹ ڈاؤن نالے سے نکلو یہاں سے، اور اس کے گھر کو توڑے بغیر کمپنسیشن، بغیر اس کو جگہ دیے ایک گھر کو بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ جب یہ توڑ چکے ہیں آپ تو یہ تینوں نالوں کو بیک وقت آپ اس کی اوریجنل وڈتھ پہ لے کر آئیں، اوریجنل ڈیپتھ پہ لے کر آئیں، اور دونوں اطراف میں سڑکیں بنائیں، سروس روڈ بنائیں۔ 2 فائدے ہیں سروس روڈ کے، ایک تو فیوچر انکروچمنٹ کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ سیف ہو جائے گی اگر آپ اس کے اوپر روڈ بنا دیں گے، کیونکہ جب آپ روڈ بنا دیں گے تو روڈ کے اوپر کوئی آ کر اپنا گھر نہیں بناتا، ٹھیلا نہیں لگائے گا، تو ہمیشہ کے لیے آپ کو چوکیداری نہیں کرنی پڑے گی، وہ جگہ سیف ہو جائے گی۔ پھر وہ سروس روڈ ان سارے نالوں کے 1 انچ تک کی آپ کو ایکسس دیں گے، اور وہ ایکسس آپ کو مشینیں اتارنے کے لیے آپ کے کام آئے گی، آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ 3 نالے آپ نے کر دیے، 80% کراچی کا ڈرینیج کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کون سی راکٹ سائنس اس کے اندر، کون سا بڑا جو ہے اس میں سائنسدان چاہیے؟ میں بار بار بول رہا ہوں، اس پاکستان کے لیے بول رہا ہوں، کراچی کے لیے بول رہا ہوں، ہمیں تجربہ ہے۔ جو یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، پھر اگین میں کہوں گا پھر دے دو، پھر ہمارے ہاتھ میں، ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے وہ پھر 14 گھنٹوں میں پھر نوٹسز واپس لیتے ہو، آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جو یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، پھر دے دو ہمارے ہاتھ میں، نہ کر کے دیں تو پھر ہمیں ٹانگ دینا، سولی پہ چلا دینا، ہمیں چوک پہ لٹکا دینا۔ ہم نے یہ لیاری ایکسپریس وے سمندر جیسا پروجیکٹ ہے، چھوٹے چھوٹے نالے، اس میں 28,000 مکان اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے توڑوائے، 32,000 ٹوٹل مکانات، 28,000 ہمارے ہاتھوں سے ٹوٹے، 90% لیاری ایکسپریس وے ہمارے ہاتھوں سے بنا ہے۔ یہی اسی فارمولے کے تحت آج چل رہا نہیں چل رہا وہ لیاری ایکسپریس وے، بھلے میرے جانے کے 10 سالوں کے بعد 5% کام کمپلیٹ کیا ہے، لیکن الحمدللہ اتنے آگے تک اس پروجیکٹ کو لے کر گئے تھے کہ وہ انڈو نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ یہ ڈویبل ہے۔ تو ہماری تو کوئی امیدیں نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ سے، ہماری تو
کوئی امیدیں نہیں ہیں لوکل گورنمنٹ سے، اور مجھے تو کوئی خاص امید وفاقی حکومت سے بھی نہیں ہے. وہ آرمی چیف صاحب ان کو استعمال کرنا چاہیں، چیزیں کرنا چاہیں وہ کر لیں، لیکن ہمیں انہوں نے خود امید دلوائی ہے کراچی والوں کو. انہوں نے آ کر یہاں بیٹھ کر خود امید دلوائی ہے. خدا را اس امید کو مایوسی میں نہ بدلیں، خدا را اس امید کو مایوسی میں نہ بدلیں. لوگ اگر یہاں سے اگر یہی کرنا تھا تو پھر انوالو نہیں ہونا تھا، اگر یہی کرنا تھا تو انوالو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ پاکستان کے ادارے کی بات ہے، ادھر سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ہم ان سے تو پہلے ہی مایوس تھے. اللہ کرے کہ میری بات سمجھ آئے اور میری بات لوگ، اور میں بالکل ایک پیشنیٹ پاکستانی کی حیثیت سے یہ میں رائے مشورہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے دکھ رہا ہے کہ آگے جا کر تھوڑے دنوں میں کوئی ایک مسئلہ ہوگا، دوبارہ تباہی بربادی ہوگی، اور لوگ پھر یہ صوبائی حکومت کو چھوڑ کر اور لوکل گورنمنٹ کو چھوڑ کر، شہری حکومت کو چھوڑ کر، وفاقی حکومت کو چھوڑ کر پھر خدا نخواستہ اداروں کے اوپر لوگ کامنٹری پاس کریں گے، اپنی باتیں کریں گے. اس سے پہلے میں یہ انتباہ کرنا چاہتا ہوں، خدا را توجہ دیں اور ہمارے مسائل کو سنیں اور اس کو دیکھیں. اور اے پی سی ہوئی ہے 3 دن پہلے، بڑا شور شرابہ ہے بھائی اے پی سی کا. مجھے حیرت ہے بھائی، نواز شریف صاحب کا ایک لیگیسی ہے، انہوں نے پنجاب میں ان کے لوگوں نے کام کیا، ان کے شہباز شریف صاحب کا کام جو ہے مشہور ہے، ٹھیک ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ حکومت میں کبھی رہے کبھی نہیں رہے. یہ جو میزبان ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ جو جمہوریت کا کہہ کے ان کے جو ہے وہ حلق خوش کر رہے ہیں، وہ کس منہ سے اس موجودہ حکومت کو برا بول سکتے ہیں؟ وہ کس منہ سے بول سکتے ہیں؟ ان کی تو آج صوبہ سندھ میں حکومت ہے غضب خدا کا، جو آج ان کے پاس پاور ہے اس پہ انہوں نے ہمارے پانی بند کر دیا، اس پہ انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر جو نالے کا پانی گھسا دیا، اس پہ انہوں نے ہمارے سیوریج کا پانی ہمارے گھروں سے باہر نہیں جاتا، اس پہ ہمارے گھروں کے اندر کچرا گھس گیا، اس پہ جو ہے وہ لاڑکانہ میں ایڈز پھیل گیا، اس پہ جو ہے وہ لاڑکانہ میں اسکولوں میں استبل بن گئے، بھینسیں باندھ دی، اس پہ جو ہے وہ کتے کاٹ رہے ہیں سندھ میں بچوں کو، ان کو ویکسین لگانے کے لیے ویکسین نہیں ہے. کراچی میں آ کے بچہ جو ہے اپنی جان دیتا ہے، روزانہ تھر میں اس پہ بچے مر رہے ہیں. 20 دن حیدرآباد میں لائٹ نہیں ہے، یہاں کراچی میں رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ابھی تو صرف صوبائی حکومت ہے، ابھی اے پی سی ہو رہی ہے مزید حکمرانی لینے کے لیے، غضب خدا کا. پھر تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہمیں تو قبر کی جگہ بھی نہیں دیں گے. پھر اس پہ یہ حال ہے، اس حکمرانی پہ یہ حال ہے کہ انہوں نے انسانوں کا جینا دوبر کر دیا ہے. اب یہ مزید پاور مانگ رہے، حکمران بننا چاہتے ہیں وفاق کے بھی، تو یہ تو پھر ہماری ہوا بھی روک لیں گے، یہ تو ہمیں سانس بھی نہیں لینے دیں گے. کس منہ سے پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حکمرانوں کو برا بول سکتی ہے؟ یہ تو خود آج حکمران ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد پاورفل حکمران ہیں، اور جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں، جمہوریت کے نام سے آپ یہ ساری اے پی سی کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے اور سلیکٹڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے. او بھائی، آپ الیکٹڈ ہو تو آپ نے جو آمریت یہ سندھ میں مچا رکھی ہے کہ شہر میں چلو لیاقت آباد ہر ریزیڈینشل گھر فلیٹ بن گیا ہے، چلو ناظم آباد ہر ریزیڈینشل گھر 80 گز کا 40 گز کا گھر فلیٹ بن گیا، ہر گھر. کیسے؟ جب سے آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کے یہاں پر آپ نے پورے تمام سندھ بھر سے لا کر آپ نے یہ دیکھے بغیر کہ کس کے پاس جعلی ڈومیسائل ہے، کس کے پاس جعلی سرٹیفکیٹ ہے، آپ نے لوگوں کو بھرتی کیا ہے، مقامی لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ پیچھے کیا ہے. ان سب لوگ رشوتوں کو بازار گرم کر کے وہ پرمیشن دے رہے ہیں، سب کو پرمیشن دے رہے ہیں. اور ان کے سربراہ منظور کاکا ہیں، اور منظور کاکا کے سربراہ کون ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں. منظور کاکا آج کینیڈا سے بیٹھ کے بھی ایس بی سی کے معاملات وہی چلا رہے ہیں. تو آپ نے پورے شہر کو تباہ برباد کر دیا، تو آپ ابھی مزید اختیارات مانگ رہے ہیں، آپ مزید پاور مانگ رہے ہیں. تو یہ تباہی بربادی جو ہے وہ رکنی چاہیے خدا کے واسطے. اس کے اوپر تو یہ اے پی سی کرنا بالکل اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جمہوریت کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں او بھائی، لیکن جمہوریت آپ کے عمل سے تو نظر آئے. پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جب اختیارات اور وسائل جو کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ عام لوگوں کا گراس روٹ لیول والوں کا حق ہے،
جب یہ نیچے حق پہنچا ہے تو عجیب تاریخ ہے کہ یہ آرمی جرنیلوں نے نیچے پہنچایا ہے. اب اس کے اوپر آپ کوئی بھی کمنٹری کرتے رہو. ایوب خان کے دور میں لوکل گورنمنٹ کے اختیارات نیچے وسائل گئے, ضیاء الحق کے دور میں اختیارات اور وسائل نیچے گئے, اور مشرف صاحب کے دور میں اختیارات وسائل نیچے گئے. یہ سو کال جمہوری قیادت 2008 میں آئی تو 2010 میں جیسے تیسے 2 سال انہوں نے گزارے, برداشت کیا لوکل گورنمنٹ کو, اور جب ٹینیور ختم ہوا 2010 کا تو اگلے 5 سالوں تک الیکشن نہیں کروائے. یہ یہ ملک کی سو کال جمہوری حکومت کے ٹھیکیدار, انہوں نے 5 سالوں تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہی نہیں کروائے. وہ لوکل گورنمنٹ جس کا جو 90% لوگوں کے مسائل جس سے جڑے ہوئے گلی کوچوں میں, اس کے الیکشن ہی نہیں کروائے. 1 مہینہ یا 1 دن وزیر اعظم اور پارلیمنٹ اور ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن اگر دیر ہو جائے تو ان کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, آئین خطرے میں پڑ جائے گا, پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا. جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ الیکشن 5 سالوں تک نہیں کرائے لوکل گورنمنٹ. تصور نہیں ہے دنیا میں کہ کسی امریکہ میں, یورپ میں, جہاں پہ جمہوریت کی مثالیں دیتے ہیں, وہاں پر 1 دن کے لیے بھی لوکل گورنمنٹ آف ہو سکے. تصور نہیں ہے.